صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بلند واسع الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محسن اہل سنت قائد پنجاب حضرت علامہ مولانا قبلہ برادرم نورم مسیال سعیدی صاحب صدر جمعیت علماء پاکستان پنجاب محتمم فیض رضا ٹرسٹ آپ تشریف لائے۔ چند کلمات خیر انتہائی اختصار کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین خالق کی کائنات نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ من عمل صالحا، جس نے بھی نیک عمل کیے۔ کوئی کسی قوم، قبیلے، رنگ، نسل، زبان، علاقے، زمانے کی قید شرط نہیں ہے۔ عمل صالحا، عمل نیک ہو۔ ہاں، ایک شرط جو اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمائی ہے وہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ رب کائنات نے فرمایا وہ عمل صالح کرنے والا ایماندار ہو۔ اگر اس کا ایمان نہیں ہے تو چاہے وہ بڑی سے بڑی نیکی کرے، اس کی نیکی کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر ایمان سلامت ہے تو وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرے تو اللہ اسے بڑھا کر اجر عطا فرماتا ہے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ارشاد ربانی ہے اے ایمان والو، وہ ایک ذرہ یا جتنا بھی تم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو، اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے کہ جسے کسان زمین میں کاشت کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے فضل کے ساتھ ایک دانے سے 7 بالیاں نکالتا ہے اور ایک ایک بالی میں 100 دانہ رکھ دیتا ہے۔ جب زمیندار نے کاشت کیا دانہ ایک تھا، لیکن جب فصل کاٹی تو 1 سے 700 دانے واپس وصول کیے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک نیکی پر 700 نیکیوں کی جزا دیتا ہے۔ اور اگر انسان کا اخلاص زیادہ کامل ہو تو اللہ اجر کو دگنا بھی کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، فرمایا وہ علم والی ذات رب جانتا ہے دلوں کے اعمال کو کہ کون نیکی کتنے اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ وسعت والا رب ہے۔ بندہ اگر اخلاص کو اس سے بھی بڑھا لے تو اللہ بھی جزا اس سے بڑھا دیتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ ایمان ہو۔ تو ایک بات ذہن نشین فرما لیں، یہ اللہ کے قرآن سے جو ہمیں سمجھ آتی ہے اور آنی چاہیے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تلاوت، تسبیح، صدقات، خیرات، یہ سب اعمال صالحہ ہے، لیکن یہ قبول تب ہوں گے جب عقیدہ درست ہوگا، جب ایمان صحیح ہوگا۔ فتنوں کا دور ہے، میرے آقا علیہ السلام نے 14 صدیاں پہلے فرمایا تھا میں امت پر فتنے بارش کے برسنے والے قطروں کی طرح ٹپکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ دوسری حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ فتنوں کا یہ عالم ہوگا کہ آدمی صبح مسلمان ہوگا، 12 گھنٹے
اپنے ایمان پر قائم نہیں رہ سکے گا، سورج غروب ہونے سے پہلے ایمان سے جاتا رہے گا۔ اور غروب آفتاب کے وقت اگر مومن ہوگا تو فتنوں کا یہ عالم ہوگا کہ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اس کا ایمان ہی ختم ہو چکا ہوگا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ تو آج یہ فتنے آ چکے ہیں، اور ایسے ایسے فتنے ہیں کہ نیٹ پہ بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ اولیاء بزرگ تو شاہی کوئی نہیں، اولیاء بزرگ یہ تو شاہی کوئی نہیں، اور کبھی وہ فتنے کہتے ہیں امام بخاری تو چیز ہی کوئی نہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ ہم اگر ہوتے تو ہم تو صحابہ کے خلاف تلواریں اٹھا لیتے۔ بھئی اگر تم صحابہ کے خلاف تلواریں اٹھاتے ہو، امام بخاری تمہارے نزدیک چیز کوئی نہیں، اولیاء تمہارے نزدیک شے کوئی نہیں، تو پھر صراط الذین انعمت علیہم کا معنی کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مجھ سے صراط مستقیم مانگو اور کہو کہ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو یہی تو انعام والے لوگ تھے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام فرمایا انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ تو جس کے نزدیک یہ انعام والے شے کوئی نہیں، تو پھر بتائیے اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہوگا؟ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، نئی نئی اٹھنے والی آوازوں کے پیچھے چلنے کی بجائے اس راستے پہ چلے جو صدیوں سے اولیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء کرام کا راستہ ہے، اور جس پر اہل حق، اہل سنت و جماعت چل رہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جزا ملے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان ہو۔ اب ایمان کے بارے میں حضرت تاج الدین شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اور سماعت فرمائے، پھر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ امام قسطلانی نے فرمایا، حضرت تاج الدین شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان الایمان الحقیقی لا یحصل، کہ حقیقی ایمان، دعوے تو ساری دنیا کرتی پھرے، ایمان تو تب ہے نا کہ جب اس کے سینہ ایمان کے نور سے روشن بھی ہو، اللہ بھی اسے ایمان والا تسلیم کرے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں بھی وہ مومن ہو۔ دعوے کرنے کو تو دنیا بڑے بڑے کرتی ہے، فرمایا وہ حقیقی ایمان جسے ایمان کامل کہتے ہیں۔ جس طرح آقا نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو ہے ہی وہ کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہو۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی ہاتھ سے کسی مسلمان کو اذیت دے دے، ہم اسے کافر تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ کمال اسلام بھی نہیں ہے۔ کامل اسلام یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اقرار بھی کرے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل بھی کرے۔ تو یہ ایمان حقیقی ہے۔ یہ کب ملتا ہے؟ فرمایا ان الایمان الحقیقی لا یحصل الا لمن حکم اللہ ورسولہ علی نفسہ قولا وفعلا اخذا وترکا حبا وبغضا۔ فرمایا 4 صورتوں میں ایمان کامل، ایمان حقیقی نصیب ہوتا ہے کہ انسان حاکمیت تسلیم کر لے، حکومت تسلیم کر لے، حاکم مان لے اللہ نفس ہی، اپنی ذات پر۔ کسے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو۔ الا ومن حکم اللہ ورسولہ علی نفسہ، فرمایا ایمان تب کامل ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی حاکمیت کو اپنی ذات کے اوپر تسلیم کر لے۔ یہ نہ کہے کہ یہ تو جناب دین تو ہر بندے کا اپنا مسئلہ ہے،
جس کا جی چاہے عمل کرے، جس کا جی چاہے نہ کرے، جس کا جی چاہے کچھ کرے۔ جب ہم نے یہ فکر لوگوں کو دی تو اسلام آباد کی سڑکیں بھر گئیں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی۔ اللہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کا رسول معاذ اللہ کون ہوتا ہے؟ اسلام کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جسم ہے تو ہم اپنی مرضی کریں گے۔ فرمایا نہیں، اس جسم پر ہماری مرضی نہیں چلے گی، پیدا کرنے والے خدا کی مرضی چلے گی اور دین لے کر آنے والے مصطفیٰ کی مرضی چلے گی۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم اللہ ورسولہ علی نفسہ۔ کیسے؟ فرمایا قولا و فعلا، کہ قول میں بھی، فعل میں بھی، اخذا و ترکا، چھوڑنے اور لینے میں بھی، حبا و بغضا، فرمایا دوستی اور دشمنی کے معیار میں بھی تو اپنے نفس کو دخل نہ دے بلکہ اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھے، اللہ کے دین کو پیش نظر رکھے۔ جس طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کافر کو چھوڑ دیا تھا جسے آپ نے لٹا لیا تھا، گردن پر خنجر ٹکا لیا تھا، لیکن اس نے حضرت علی پاک کے چہرے پہ تھوک دیا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ آپ کے مقابل پھر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا علی تمہاری شہرت تو میں نے بہت سنی تھی، لیکن یہ کیا کیا تم نے؟ جہاں تک تم پہنچ چکے تھے اگر میں پہنچ جاتا تو میں تو کبھی ایسے نہ کرتا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا میں میدان میں آیا خدا کی رضا کے لیے، میں نے ہتھیار اٹھایا خدا کی رضا کے لیے، تیرا مقابلہ کیا اللہ کی رضا کے لیے، تجھ پر غالب ہوا اللہ کی رضا کے لیے، تجھے لٹایا اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر تجھے قتل کرتا تو تب بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ جب تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا پھر میرے نفس کا غصہ شامل ہو گیا۔ میں نے کہا علی کے نام اعمال میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جو اللہ کی رضا کے علاوہ اپنی ذات کے لیے بھی ہو۔ یہ ایمان کامل ہے، اس پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں، یہی مقصد حیات ہے۔ باقی رہی بات مرحومہ کی اور بلکہ پورے اس گھرانے کی، میں نے کل جنازے میں بھی کہا تھا میں خود نمک خوار ہوں۔ جامعہ محمدی مسجد میں ایک عرصے تک خطابت کے دوران ماسٹر صاحب قبلہ اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ ہر جمعہ کے بعد کھانا دیتے تھے۔ یقیناً یہ مائی صاحبہ مرحومہ، یہ ان کے دین سے محبت تھی اور ماسٹر صاحب قبلہ نے ایک عرصے تک مسجد کی بھی خدمت کی، اللہ ان کی قبول فرمائے۔ اور اب حاجی طالب حسین نورانی صاحب قبلہ، اللہ نے انہیں چن لیا ہے اس نیکی کے لیے، اور ان کے بیٹوں کو جو سعادت مند بیٹے ہیں الحمدللہ وہ مسجد کو آسان طریقے سے چلا رہے ہیں۔ اس گھرانے کا مدرسہ فیض رضا کے ساتھ میں 95 میں جب سے آیا ہوں یہی دیکھ رہا ہوں، مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ یہ ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں دونوں، یہ سچی بات ہے۔ اس گھرانے کا کوئی شاید بھائی صاحب قبلہ کے علاوہ جتنے باقی بھائی ہیں سارے ماسٹر صاحب قبلہ کے شاگرد ہیں، ایک گھرانے کی طرح۔ اور جس روایت کو ماسٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی قائم رکھا، الحمدللہ ان کے سعادت مند بیٹے اپنے اس عظیم باپ کی نیکی پر آج بھی قائم ہیں اور اسی طرح فیض رضا کے ساتھ منسلک ہیں، اور اپنے والد گرامی، عظیم والد گرامی کے فکر، عقیدے، نظریے کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید ثابت قدمی عطا فرمائے، اور مدرسے کے ساتھ جس طرح ان کے والد گرامی مرحوم نے زندگی بھر وفا کی، اللہ ان کو اسی وفا پر ثابت قدمی بخشے، اللہ انہیں صبر کی توفیق بخشے اور صبر پر اجر عظیم بخشے۔ مرحومہ کو اور ان کے زوج مرحوم ماسٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔